ناظرین، جماعت اسلامی نظام آباد کے اہم اجلاس سے محترمہ ناصرہ خانم کا خصوصی و اہم خطاب، جس میں انہوں نے اسلام میں خواتین کے حقوق، یکساں سول کوڈ اور مرکزی حکومت کی نیت پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ناظرین کے لیے اس تقریر کے اہم اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایسی بہنیں ہیں جو آج بھی یہ نہیں جانتی کہ پرسنل لا کیا ہے۔ سب سے پہلے اس ماں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، آیا پرسنل لا سے مراد کیا ہے؟ انہیں خاندانی معاملہ جس میں نکاح بھی آ رہا ہے، طلاق بھی شامل ہے، خلا بھی شامل ہے، وراثت بھی شامل ہے، نان نفقہ بھی شامل ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پرسنل لا کہلاتے ہیں۔ اور مسلم پرسنل لا یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، انسان نے اس قانون کو بنایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی عین فطرت کے مطابق اس کے طبعی جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ قانون بنایا۔ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا اسلامی قانون اٹل ہے، اس کو مٹانے والے اگر ایڑی چوٹی کا زور میں لگاتے ہیں یہ خود مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کا قانون کبھی مٹنے والا نہیں۔ اور میری عزیزوں، اللہ کا یہ قانون بچپن سے لے کر موت تک، موت سے لے کر خبر تک، خبر سے لے کر میدان حشر تک، میدان حشر سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا قانون ہے۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت اس قانون کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ ذہن میں رہنے کے بعد آپ اس پر بھی سمجھ لیجئے، دو طرح کے خواتین ہمارے ہندوستان میں موجود، ایک کرمنل لا جس کو کہتے ہیں فوجداری کا قانون، ایک ہے سول لا اور یہ مسلم پرسنل لا کا ایک حصہ۔ کرمنل لا میں اہل ملک کے سارے لوگوں کے لیے یکساں قانون ہے، جیسے زنا کے لیے، زانی کے لیے، قاتل کے لیے، چور کے لیے، سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ لیکن یہ پرسنل لا جو سول لا کا ایک حصہ ہے، یہ پرسنل لا راز مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کے سامنے کچھ تاریخ بھی آ چکی ہے، آپ غور کیجئے۔ دفعہ نمبر 25، دفعہ نمبر 26، دفعہ نمبر 29، اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ انسان، ہر فرد کو اختیار ہے وہ اپنی پسند کا مذہب اختیار کرے، اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے، پھر اسی کے ساتھ مذہبی اداروں کو قائم کرنے کی اجازت ہے، پھر اسی کے ساتھ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ دفعہ نمبر 44 جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے یکساں سول کوڈ کو نافذ کر دیا جائے۔ آپ قریب تاریخ کا بھی جائزہ لیں گے، جو پہلے قومی لیڈرز تھے انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی تھی کہ پرسنل لا میں کوئی مداخلت نہ کی جائے، یہاں تک کہ گاندھی جی، مہاتما گاندھی جی لندن میں گول میز کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں یہ بات واضح کرتے ہیں مسلمانوں کے پرسنل لا کو کسی دوسرے
قوانین کے ذریعے سے نہ چھیڑا جائے. اور امبیڈکر نے بھی یہ بات واضح فرما دی 1948 میں. مسلمانوں کو یہ تحفظ دیا کوئی بھی حکومت اپنے اختیارات کو مسلمانوں پر جبرن لاگو کر کے مسلمانوں کو بغاوت کا آمادہ نہ کرے. اور اگر کوئی حکومت ایسا کرتی ہے تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ یہ حکومت پاگل ہے. یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے ہمارے مذہبی امور کو برقرار رکھنے کا ہمیں برابر حق ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے بی جے پی کی حکومت ہو یا RSS کی حکومت ہو, وہ جان توڑ کر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پرسنل لا کا مسئلہ, اس میں تبدیلی کا مسئلہ, 120 کوڈ کا مسئلہ, یہ آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ پرانے مسئلوں کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے, پھر سے اس کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وقفے سے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں. اور ان کی مکاری کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ, زبردستی یعنی خوبصورتی کے ساتھ مملکت میں اس کے حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹو پرنسپلز آف سیٹ پالیسی کے تحت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے اس تمنا میں تبدیلی لانے کے لیے اس کو اس میں شامل کر دیا جائے اور مستقبل میں کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر اس کو اٹھایا جائے اور یکساں سول کوڈ کو لاگو کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ بات بھی ان کے ذہنوں میں ہے کسی نہ کسی طرح سے مسلم معاشرے کی انفرادیت کو ختم کر دیا جائے. اور یہ بات بھی ان کے ذہنوں میں ہے نہ کہ معاشرے کی مسلم معاشرے کی انفرادیت کو ختم کیا جائے بلکہ مسلم پرسنل لا کو کستے ہوئے اس کو اتنا کمزور سے کمزور کر دیا جائے کہ بانے اٹھنے نہ پائے. میرے عزیزو, آپ مثال سامنے رکھیے. کیا ان کے ناپاک ارادے منزل تکمیل کو پہنچ سکیں گے؟ جبکہ ایک مثال ہے گیند کی مثال. آپ گیند کو جتنا زیادہ زور سے زمین پر پٹکیں گے اتنا زیادہ ابھرتا چلا جائے گا. اسی طرح سے جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد سمجھتے ہیں, وہ اگر اس طرح کے ناپاک ارادے اپنے دلوں میں پالتے ہوئے اگر یہ ناکام کوشش کرنا چاہیں گے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں تبدیلی لائیں گے, یکساں سول کوڈ کو کسی طرح نافذ کرتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ یہ پرسنل لا کی حفاظت کرے گا, یکساں سول کوڈ کو منافذ ہونے نہیں دے گا اور مسلمانوں کے اندر قوت و طاقت پیدا کرے گا. ہر وقت, ہر دم, ہر گھڑی وہ کھڑے ہو کر اپنے قوانین کے لیے, اپنے حقوق کے لیے مقابلے کے لیے آمادہ تیار ہو جائے گی. اسی کے ساتھ آپ غور کیجیے کہ جہاں مسلمانوں سے ہمدردی رچائی جا رہی ہے, ان کے عورتوں سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے. چند نام نہاد کی مسلمان خواتین, صرف نام نہاد کی نامنل مسلمان, وہ خواتین جو قرآن سے بالکل دور ہیں, وہ خواتین جو اسلام سے ناشنا ہیں, وہ خواتین جو 100% نسلی مسلمان ہیں, انہوں نے
ہوئے یہ کہا کہ مسلم خواتین کے حقوق، ان کے مساوات، ان کے سیکولرٹی روح کو باقی رکھا جائے، لہذا ایکسا سول کوڈ میں تبدیلی، ایکسا سول کوڈ کو نافذ کیا جائے اور پرسنل لا میں تبدیلی لائی جائے۔ وہ لوگ جو آج ہمدردی جتانے والے ہیں، خود ہماری منسٹر کو دیکھ لیجیے، مودی سرکار کا جائزہ لیجیے، آج 38 سال کا عرصہ ہوا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھتے۔ آج کتنا بڑا ظلم جو مسلم عورتوں کو انصاف دلانے والا، مسلم عورتوں کی ہمدردی جتانے والا، مسلم عورتوں کی حفاظت کا ذمہ لینے والا، خود اپنی عورت کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہا ہے اور خود اپنی بیوی سے ہمدردی نہیں جتا رہا ہے، خود اپنے ہندو سماج میں غیر مسلم عورت پر ہونے والے وہ ظلم زیادتی جو کھلے عام ہو رہے ہیں، جس کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا۔ عورت بیوہ ہو گئی ہے، نوجوان لڑکی ہے، لیکن اسے دوسرا نکاح کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ اسی طرح سے گھٹ گھٹ کر اپنی جوانی کو ختم کر دیتی۔ اور 21ویں صدی کے بعد ہندوؤں میں، یہ غیرتوان میں ترقی کا یہ جذبہ اٹھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کی شادی میں دان جہیز دے، اتنا جہیز دے، اتنا جہیز دے، اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہو جائے تو میرے عزیزو اس لڑکی کو جلا کر خاکستر کر دیا جاتا ہے، زندہ درگور کر دیا جاتا ہے اور اس لڑکی کا گلا پھوڑ دیا جاتا ہے۔ چاہے مسلمان خواتین سے ہمدردی کی بات، اور یہ سب اپنی سماج میں رکھتے ہوئے مسلمان خواتین پر الزام عائد کرتے ہیں، اسلام پر الزام عائد کرتے ہیں، اسلام کے قوانین پر الزام عائد کرتے ہیں، اسلام کے حدود کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، مسلمان خواتین سے ہمدردی کا اظہار کرنے والی وہ پوری سرکار گجرات میں پسینہ سرکار پھوٹ پڑی، چن چن کر ایک ایک مسلم حاملہ کے پیٹ کو چیرتے ہوئے اس میں سے نامولود کو نکال کر دل شور پر لگا کر نچایا گیا۔ کیا یہ ہمدردی ہے مسلم خواتین سے؟ میری عزیزوں، دل دھاڑے عورتوں کی عصمت ریزی کرتے ہوئے، نوجوان لڑکیوں کی عصمت ریزی کرتے ہوئے، کھلے عام بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی عزتوں پر لوٹا گیا، کیا یہ ہمدردی ہے مسلمانوں سے؟ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑے ہمدردی کرتے ہیں۔ مسلمان اسلام عورت پر ظلم ڈھا رہا ہے، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی، اسلام نے عورت کو دبا کر رکھ دیا ہے، اسلام نے عورت کو مساوات نہیں دیے ہیں۔ کیا کیا الزامات ہیں جو تراشتے ہیں؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورت مظلوم ہے۔ کہاں کی مظلوم؟ کیسی مظلوم؟ ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، اسلام جو مساویانہ حقوق عورت کو دیتا ہے کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام عورت کو جو آزادی دیتا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام عورت کو جو مقام دیتا ہے کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام میں عورت کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ پھر لڑکی کے لیے کہا جا رہا ہے لڑکی رحمت ہے، برکت ہے، خیر۔ اور بیوی کی حیثیت سے آپ نے سنا جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ مرد خدام ہوتا ہے، مرد کی خدمت گزاری کرتی ہے، اطاعت گزاری کرتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا کیا محاورہ کیا۔ پھر یہ بات واضح کی جا رہی ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔
مرد جیسا کام کریں گے ویسا بدلہ پائیں گے، عورتیں جیسا کام کریں گی ویسا بدلہ پائیں گی۔ عورت کے مقام کو واضح کرتے ہوئے مردوں کے اس بات کی تاکید کی گئی ان الفاظ میں، قرآنی الفاظ میں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فی النساء، عورتوں سے کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ پھر کون کیا مقام اسلام دے گا؟ آج مسلمان عورت اسلامی قوانین سے بہت خوش ہے۔ آج مسلمان عورت اس پر اسلامی خواتین سے بڑی مطمئن ہے۔ آج مسلمان عورت دل و جان سے زیادہ اپنے پرسن اللہ کو عزیز و محبوب رکھتی ہے۔ آج کی مسلمان عورت دن من دھن سب کو لٹا دے گی لیکن شریعت پر آنچ ڈالے نہیں دے گی۔ آج کی مسلمان عورت جو ایمان و سلامتی کی زندگی بسر کرتی ہے، اپنی زندگی کو اپنی اللہ کے رسول کے مطابق بناتی ہے۔ آج کی مسلمان عورت اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی طور طریقہ کو جاری و ساری کرتی ہے۔ آج کی مسلمان عورت ادخلنی فی السلم کافہ کا نمونہ کر کر اپنی اسلام کی زندہ تصویر پیش کرتی ہے۔ آج کی مسلمان عورت ہر لحاظ سے اپنے قوانین کی، اسلام کی، شریعت کی وہ نہ صرف حفاظت کرے گی بلکہ شریعت کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جان گساری کرے گی۔ ہم اپنی مسلمان بہنوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اب تک دین و اسلام سے بہت زیادہ کھلواڑ، اب تک بہت زیادہ مذاق ہم نے کر لیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے میرے عزیزوں، یہ کھلواڑ کے مذاق کو ختم کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ کے مشن نے 16 سوالات پر مشتمل سوال نامہ داخل کیا ہے اور اس میں پسند اللہ کے تعلق سے، مسلمان خواتین کے حقوق کے تعلق سے وہ ساری باتیں ایک سپریم کورٹ کے بارے میں جب اس میں بیان کی گئی ہیں تو ہم اور تمام سوال نامے کا اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ لا کمیشن کے اس سوال نامے کو ہم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ وہ سوال نامہ ضائع ہے، بددیانتی کا مظہر ہے۔ ہم اسی وجہ سے دستخطی مہم کا آغاز کر چکے ہیں اور اسی تمام مسلمانوں کی دستخطوں کو پیش کریں گے کورٹ میں، اور کورٹ اس بات کا بیان ثبوت پیش کرے گا اتنے کروڑ کی خواتین ہماری حامی ہیں۔ آپ غور کیجیے، ہندوستان کی جو آبادی ہے 17 کروڑ سے زائد آبادی مسلمانوں کی، اور اس میں سے صرف 2 لاکھ خواتین ہیں جو مطلقہ، جس کا پرسنٹیج 0.1 ہوگا، اور 100 کروڑ ہندوز خواتین ہیں، اور اس میں سے 18 لاکھ خواتین وہ ہیں جو مطلقہ ہیں، اور ان کا پرسنٹیج ہوگا 18%۔ آپ غور کیجیے، تحقیقی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے رشیا میں آپ دیکھیے 1000 شادیاں ہوتی ہیں، 450 شادیاں ٹوٹ جاتی۔ امریکہ کی رپورٹ آپ دیکھیے 1000 شادیوں میں 580 شادیاں ٹوٹ جاتی، اور بھارت میں دیکھیے 1000 میں سے 41 شادیاں ٹوٹ جاتی، 16 شادیاں ٹوٹ جاتی، اور ماباقی معلق خواتین کو لٹکا دیا جاتا ہے اس اصول کے تحت کہ لیو ان ریلیشن شپ کے تحت یہ مسلمان نہیں اپناتی، مسلمان خواتین نہیں اپناتی ہیں، یعنی شادی نہیں، خالی رہی تو اور ہم دوستانہ تعلق رکھتے ہوئے میاں بیوی کیسے رہیں گے؟ کیا اسلام اس کو پسند کرتا؟ آپ مودی کی نگاہ میں نہیں جاتی، بی جے پی کی نگاہ میں نہیں جاتی، آپ ان
کر کے میری عزیزوں ایک سنسکرت بورڈ کی بات کرتی ہوں. آؤ تعلیمی میدان میں یکسانیت قائم کرو. آؤ تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے ہوئے یکسانیت قائم کرو. آؤ صحت کے معاملے میں یکسانیت قائم کرو. بے روزگار کے معاملے میں یکسانیت قائم کرو. آؤ آج جو مرد کو زیادہ مزدوری دی جاتی ہے عورت کو کم مزدوری دی جاتی ہے اس میں یکسانیت قائم کرو. مرد اور عورت دفاتر میں کام کرتے ہیں. مردوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں عورتوں کی تنخواہیں کم ہیں. آؤ اس میں یکسانیت قائم کرو. آج یکسانیت قائم کرنے جاتے ہیں جہاں ہندوستان میں مختلف مذاہب ہیں. ایک تکثیری سماج ہے جو ہمارے ملک کی پہچان ہے اور ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہے. آج وہ چاہتے ہیں اس سماج کو ہم بدل دیں گے, اس سماج میں یکسانیت لائیں گے, سب کا قانون ایک نافذ کر دیں گے. کیسے ہوگا؟ یہاں جائن بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, یہودی بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, دلت بھی رہتے ہیں, قبائلی بھی رہتے ہیں. بتائیے مسلمان بھی رہتے ہیں, کیسے سب کا قانون یکساں رہے گا؟ جیسے ہماری بہن نے کہا یکساں اگر قانون نافذ کیا جائے گا تو آج ہمارے مسلمانوں کی شادیاں بھی اگلے کے پھیرے کے ساتھ ہوں گی. آج مسلمان کی وجہ کو بھی جلا دیا جائے گا. کیا ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں؟ مسلمان تو مسلمان, غیر اخوان سے تعلق رکھنے والا بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ ہمارے اس ملک میں ایک سنسکرت بورڈ نافذ ہو جائے. تو پھر ہم کیسے گوارا کریں گے؟ اور اس سلسلے میں آپ ہم کو خاص طور پر ہم خواتین کو للکارنا ہوگا. یہ حکومت کو بتانا ہوگا 99% خواتین ایسی ہیں جو ہرگز مسلم پرسنل میں تبدیلی لانے کے خواہاں نہیں, اور 99% خواتین ایسی ہیں جو ہرگز ایک سنسکرت بورڈ کو قائم ہونے نہیں دیں گی. ہماری جان پر بنا جائے, ہم اپنے خون کا ایک قطرہ بہانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے, لیکن ایک سنسکرت بورڈ کو قائم ہونے نہیں دیں گے. اسی للکار کے لیے, اسی آواز کو بلند کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئی ہیں. میری عزیزوں, آپ کا میرا یہ فریضہ بنتا ہے ہمیں جاننے کی کوشش کریں آیا مسلم پرسنل لا کیا ہے, ہمیں جاننے کی کوشش کریں طلاق ثلاثہ کیا ہوتا ہے, ہمیں جاننے کی کوشش کریں طلاق جو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت خداوندی کے طور پر, رحمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ کے نزدیک طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے, لیکن اس کے باوجود میاں بیوی میں جب ناچاہتے ہو جاتے ہیں, صلح صفائی کے بعد بھی نکاح ہو نہیں پا رہا ہے, تو خلاصی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تعدد ازدواج, اب اس سلسلے میں بھی دیکھیے آج مسلمانوں کی شرع کو بگاڑنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان مرد 4-4 شادیاں کر لیتے ہیں. 3 طلاق اور یکساں سول کوڈ کے معاملے میں مسلم خواتین کا ٹھوس اور اٹوٹ موقف یہ قانون قدرت ہے, اس میں تبدیلی ناممکن ہے. مرکزی حکومت دستوری مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش نہ کرے. محترمہ ناصرہ خانم کا خواتین کے اجلاس سے خطاب. 3 طلاق اور یکساں سول کوڈ کے معاملے میں ہندوستان میں بحث و مباحث, ریالیاں, جلسے وغیرہ کا ماحول گرم ہے. بالخصوص مرکزی حکومت کے موقف کو لے کر مسلم خواتین میں بے چینی و اضطراب پایا جا رہا ہے, جبکہ مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلم خواتین پر ہونے والے مظالم کا خاتمہ کرنے اور مسلم خواتین کو حقوق و انصاف فراہم کرنے کے لیے 3 طلاق پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے. مگر افسوس کہ مرکزی حکومت جن خواتین کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کر رہی ہے وہی خواتین اس ہمدردی کو یکسر مسترد کر رہی ہے. کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی ہمدردی کرے اور جس سے ہمدردی کی جائے وہ اس ہمدردی کو یکسر مسترد کر دے. ایسا کرنا حیرت انگیز مانا جاتا ہے. اس ہمدردی کو مسترد کرنے کی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ خواتین کو مرکزی حکومت کی ہمدردی محض ڈھونگ اور دھوکہ لگتی ہے. دوسری وجہ مسلم خواتین جن کو مرکزی حکومت مظلوم, بے بس,
کچلی ہوئی، مرد سے ڈری ہوئی اور بالکل ہی بے حقیقت سمجھتی ہے، وہ خواتین دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو محفوظ و مامون اور حقوق و انصاف سے سرفراز اور مطمئن محسوس کرتی ہے، اور جس قانون میں تبدیلی کی مرکزی حکومت بات کر رہی ہے وہ اس کے ذریعے مطمئن، متفق اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس میں رتی بھر بھی تبدیلی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر مرکزی حکومت کی یہ ہمدردی بے معنی و بے مقصد ہے، کیونکہ مسلم خواتین اس ہمدردی کو قبول کرنے تیار نہیں ہیں۔ نظام آباد جماعت اسلامی کی جانب سے شہر کے معروف فنکشن ہال لمرا گارڈن میں خواتین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ کی شعبہ خواتین کی سربراہ محترمہ ناصرہ خانم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا پرسنل لا کوئی انسانی قانون نہیں ہے، بلکہ قانون قدرت ہے، جو کہ فطرت انسانی کے مطابق اتارا گیا۔ چونکہ یہ شریعت انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے اور قدرت کی دین ہے، اس لیے اس میں خامیوں کی کوئی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ در حقیقت انسانی بہتری و فلاح کے لیے ہی اتارا گیا ہے۔ لہٰذا اس شریعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں، اور نہ ہی اس میں تبدیلی کی کوشش قابل قبول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کے حقوق، بالخصوص 3 طلاق، حقوق وراثت، حقوق نفقہ اور دیگر وہ تمام مسائل جو خواتین سے وابستہ ہے، وہ 1400 سالوں سے زیادہ عرصے سے مسلم طبقے کے لیے فیض مند ثابت ہوتے آئے ہیں، اور ان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلم خواتین ایک باوقار اور حقوق و انصاف سے وابستہ زندگی گزارتی آ رہی ہے۔ اور آج جو لوگ مسلم خواتین کو حقوق فراہم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت مسلم خواتین کو بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، جیسے دیگر طبقات کی خواتین برسوں سے ٹھوکریں کھاتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے ان کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی دستور کی دفعات 25، 26 اور 29 کے تحت ہندوستانی شہریوں کو دی گئی مذہبی آزادی میں مرکزی حکومت دخل اندازی کرتے ہوئے ہندوستانی جمہوریت کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہندوستانی جمہوریت اور اس میں دیے گئے آزادی کے اختیارات کی مرکزی حکومت کو پابند بنانے سپریم کورٹ ہدایت جاری کرے اور مرکزی حکومت کے حلف نامے کو مسترد کر دے، اور قومی لا کمیشن کے سوال نامے پر صرف مسلم خواتین کی رائے حاصل کرے، جو کہ 3 طلاق سے متعلق ہے۔ اس اجلاس میں ناظمہ شعبہ خواتین محترمہ وسیم کوثر کے علاوہ محترمہ ریحانہ بیگم، محترمہ صالحہ پروین کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ خواتین کے اس اہم و بامقصدی اجلاس میں کم و بیش 1000 کے لگ بھگ خواتین نے شرکت کرتے ہوئے اپنی شریعت اسلامیہ سے اٹوٹ وابستگی کا اظہار کیا۔ ایسی بہنیں ہیں جو آج بھی یہ نہیں جانتی کہ پرسنل لا کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے، آیا پرسنل لا سے مراد کیا ہے؟ یعنی خاندانی معاملات جس میں نکاح بھی آ رہا ہے، طلاق بھی شامل ہے، خلا بھی شامل ہے، وراثت بھی شامل ہے، نان نفقہ بھی شامل ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پرسنل لا کہلاتے ہیں۔ اور مسلم پرسنل لا یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، انسان نے اس قانون کو بنایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی عین فطرت کے مطابق اس کے طبعی جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ قانون بنایا۔ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا اسلامی قانون اٹل ہے، اس کو مٹانے والے اگر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتے ہیں یہ خود مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کا قانون کبھی مٹنے والا نہیں۔